یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انتظامیہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کو نہیں سنبھال سکی، آپ اس سے دیکھیں یہ جو طویل ترین دور ہوتے ہیں نا، جب آمریتیں آتی ہیں، نظام بنتے نہیں ہیں، میکنزم بنتے نہیں ہیں، آپ کے بجٹ جو ہیں آؤٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ خرچہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، اس کے بعد ہم روتے ہیں۔ لیکن اچھی بھی باتیں ہیں، دیکھیں آج اسی پنجاب میں ایڈمنسٹریشن کے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ میدان میں ہیں اور انہوں نے جانے دی۔ 2006 سے اب تک آ رہا ہے تو کیوں تیار نہیں ہوئے تھے؟ پچھلے سال بھی ڈنگی آیا تھا، ان کو تیار ہونا چاہیے تھا، پہلے سے سپرے ہونے چاہیے تھے۔ سپرے ہوا ہے نا، جہاں جہاں پانی تھا وہاں ختم ہونا چاہیے میری بات تو سن لیں سر، تو پھر ڈنگی خود بخود نکلا ہے۔ وقت میں سپرے سن لیں نا، بات دیکھیں، ایسے فائدہ نہیں اس کا۔ بات سندھ میں بھی کیا ہوا ہے اور پنجاب میں بھی کیا ہوا ہے۔ لاروا جو ہوتا ہے نا، لاروا مجسم ڈینگی نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، پرور نہیں ہوتے، وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو مجھے جسم بننے سے پہلے کی جو جرثومہ ہوتا ہے، اس وقت کیا گیا ہے پنجاب میں، اسپرے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ 1400 ملی لیٹر پہلی دفعہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئی، اس کا اثر نہیں ہوا، اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اب یہ عمر کوٹ بھائی 80 ملی لیٹر بارش نہیں، وہاں پہ سینکڑوں ملی لیٹر بارشیں ہو چکی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میری بات سن لیں، ذرا سی بات سن لیں، یہ بتائیں جو بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس سے لڑنا کیسے ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ کیسے لڑنا مچھر سے سر، یہ بتا دیں آپ آج کیسے لڑنا مچھر سے؟ ایسے لڑنا ہے کہ سری لنکا سے ٹیم آ گئی، ہاں ہم سب کو لڑنا ہے نا۔ دیکھیں ہم لڑ نہیں رہے، ہم مزے لے رہے ہیں، ہم اب بھی اپنے حلقے مضبوط کرنے کے چکر میں جو ہوں گے نہیں، بالکل درست، جو ہوں گے نہیں۔ میں آپ کو صحیح بات، دیکھیں مجھے افسوس ہوا شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ لوٹ لو۔ اتنے سینئر سیاستدان، اتنے سینئر پارلیمنٹیرین، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ لوٹ مار شروع کر دو۔ خدا کا نام لیں، یہاں سے کوئی اٹھ کے بات کرے تو علیحدہ بات ہے، یہ ایمانداری۔ مجھے شیخ صاحب ایک ہونے کا وقت ہے، نہیں ایک ہونے، دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ آج 2 ٹرک کے تصویر، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے 25-26 اگست کو شہباز شریف 100 ٹرک لے کے وہاں پہ گیا ہے۔ 4 اسپتال سندھ میں کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے جو ایس ڈی ایم اے ہیں انہوں نے لیٹر اپریسیشن بھیجا ہے کہ جناب آپ لائیو اسٹاک کے لیے بھی لوگوں کو بھیجا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو ڈیٹیل وہاں ہو کیا رہا ہے۔ میاں نواز شریف جا چکے ہیں، 2 دفعہ شہباز شریف گئے، منڈے کو پھر میاں نواز شریف سندھ میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن مگر مچھر پہ قابو تو پایا جا سکتا ہے۔ میرا سوال مشاہد صاحب پھر وہیں پہ ہے کہ مچھر پہ تو قابو پایا جا سکتا ہے، دلی میں پایا گیا ہے، دلی میں کنٹین کیا ہے انہوں نے، شری لنکا میں پچھلے سال ان کی ہلاکتیں کتنی ہوئی تھی، اس دفعہ آپ دیکھ لیں کتنی ہوئی ہیں ان کی۔ ایک بندہ نہیں مرا، پچھلے سال ان کے 13 بندے مرے تھے دلی کے اندر۔ آیا ہے آپ کو پتا 20 سال لگے سری لنکا میں، ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو ہے نا اینکر پرسن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 40 منٹ میں چاہتا ہے کہ ڈنگی حملہ کرے اور جب پروگرام ختم ہو تو ڈنگی بھی ختم ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ڈنگی سے ہم لڑ نہیں رہے، ہم سیاست کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قومی آفت جب آئے تو اس وقت اپنا رول پلے کریں۔ اب گورنر پنجاب اتنی خوشی سے، اور وہ جو ایک اور ہے وہ اپوزیشن لیڈر، وہ پتہ نہیں کہاں کا، وہ عجیب و غریب جانور ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، وہ خوش ہے اس بات پہ۔ غیر پارلیمانی زبان، ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر بات تو سنیں، وہ جو سارا دن 4-6 لفظ انہوں نے سنے، آپ دیکھیں کہ وہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے انہیں خوشی ہے کہ ڈنگی آ گیا ہے، اور پنجاب پاکستان میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں۔ گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ دار ہے حکومت ڈنگی کی۔ بھائی اگر پنجاب حکومت ڈنگی کی ذمہ دار ہے تو پھر سیلاب کی ذمہ دار آصف زرداری ہے سندھ میں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے، اس طریقے سے آپ لڑیں گے؟ وقت بڑا نازک ہے مشاہد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے آپ شیخ صاحب آپ بتائے گا، میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں ڈنگی کے اوپر۔ دیکھیں ڈنگی نہیں، سیلاب کی بات پتہ ہے کہ آج کتنا پانی ہے اس ملک میں۔ جی اگر چند ڈیم بنے ہوئے ہوتے تو شاید سیلاب کی شدت اتنی نہ ہوتی، نہ ڈیم بننے دیتے ہیں۔ بارش تو ابر کرم جیسے شروع میں آپ نے کہا نا، لیکن آج وہی بارش کیا کر رہی ہے، وہ ہے نا کہ تم نے دیکھی ہی نہیں گرمی رخسار حیات، میں نے اس آگ میں جلتے ہوئے دل دیکھے ہیں، اور بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے۔
واہ واہ واہ، آج گھر جل رہے ہیں. یہ بات تو درست ہے، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. میں شیخ صاحب اب دیکھیں جی برسات میں ہی گھر جل رہے ہیں. صحیح. پنجاب میں دیں اور لوگوں کو وزارتیں کیوں رکھی ہوئی ہے ہیلتھ منسٹریاں؟ کیا پنجاب میں اہلیتوں کی کمی ہے؟ خود پی ایم ایل این کے اندر دیکھو نا، ساری وزارتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بانٹے ہیلتھ منسٹری. ادھر 100 وزارتیں، میں نے آپ کو 100 وزارتیں کیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں. پانی آئے تو آپ پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کریں، ڈنگی آئے تو آپ خفا ہو جائیں. میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں لیٹس سے می کہ ہاں شیخ صاحب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو روکا نہیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے. ٹھیک ہے. آصف زرداری سے میں یہ نہیں کہتا آپ جو مرضی کریں، وہ فرسٹ ٹائم ہی از ان ہاسپٹل، اس کی صحت کی دعا اللہ انہیں صحت دے. میرا مطلب ہے جب نواز شریف صاحب ہاسپٹل گئے ہم نے ان کی دعا مانگی. درست بات. آف کورس میرا اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ کسی کی جان کے مسئلے پہ بھی ہم اس کو ذاتیات دی. دیکھیں پھر یہ کہیں گے کہ ہم ہلکے مضبوط کرتے ہیں. جی یہ سال اس کا سائلنٹ سال ہے. میں کچھ زیادہ اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. سارے ملک میں سی بی سی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کا ریکمینڈڈ ٹیسٹ جو ہے پی سی آر ہے. سارے راول پنڈی اسلام آباد میں فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اسلام آباد میں پلیٹ لیٹ سپریٹر جو ہے نہیں تھے، انہوں نے کل 4 کروڑ روپیہ دیا. اور دیں یار، یہ 4 کروڑ روپیہ غریب. دیکھیں یہاں ایک سینٹر فیوجج پنڈی میں یا پڑا، کیا صورتحال ہے سر؟ پنڈی میں کوئی نہیں ہے. میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو حلف پہ کہتا ہوں ایک سینٹر فیوج ہے ہولی فیملی میں، وہ جو سنتھیزی کیا ہوتا ایک ہے یار. میں خود پلیز آپ تھے پنڈی میں، اب آپ کراچی میں یار، آپ اس کی میں کسی کا نام، میں سیاست نہیں کر رہا، آپ خود آپ سیاست کر رہے ہیں. سو لیٹ می سے میں ایک پلیٹ بناتی ہے ایک دن میں، ایک بوٹل 50 mm سے ایک پلیٹ. یہ پلیٹ لیٹ سپریٹر 40 لاکھ روپے کا آتا ہے. کیا اتنے ہی مردار ہو گئی ہے پنجاب کی حکومت کے 40 لاکھ 2 کروڑ روپیہ؟ اینڈ آئی ریکویسٹ شہباز شریف فرام دس پروگرام کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے پنڈی کے ہاسپٹلوں میں بھی، پورے پنجاب میں ڈکلیئر کرے. اب تو 5-6 ہزار آدمی ہاسپٹل میں. بالکل کہ پنجاب کے ہاسپٹلوں میں لاہور کے لیے ایمرجنسی کی ٹھیک ہے، تاکہ ایم ایس کے پاس پیسے ہیں، وہ لوکیشن کا انتظار نہ کرے کہ ایلوکیٹ نہیں ہوا، کل وہ پکڑا نہ جائے. اس کو رائٹ ہو ایمرجنسی کے ڈکلیئر ہونے پہ کہ تاکہ وہ سپلیٹلیٹ جو آپریٹر ہے اور جو پلیٹس ہیں، جو بلڈ ہے، ہی شوڈ بی ویل پریپیئر. اور ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا پختونخوا، سارا ہری پور، سارا مری، سارا یہ علاقے یہ پنڈی پہ مار کرتے ہیں. جس طرح کراچی کے گرد و نواح کے سارے ہاسپٹل جو اچھے ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں، اس لیے لوگ وہاں آتے ہیں. سو وی شوڈ بی ویل پریپیئر. آئی ریکویسٹ فرام دس پروگرام کہ راول پنڈی کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، تاکہ ایم ایس ایس کے پاس جو دوسرے لوکیشن میں پیسے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں. جہاں گیا ایم ایس کو سسپینڈ کر دیا، جہاں گیا ڈاکٹروں سے خام خواہ پھڈا ڈال رہے ہیں. ڈاکٹروں سے بنا کے رکھیں، وہ بہت محنت کر رہے ہیں. I salute the doctors of whole Pakistan from this program. بالکل کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابصار صاحب، کیا اس وقت سیاست کی بھی بات ہو رہی ہے، ہلکے مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، 1 دن ہوا، اس کے بعد ملتوی ہو گیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. سینٹ کا چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ سینٹ کے اندر کتنی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. بات ہوئی ہے مگر اس سیریسنس نہیں نظر آتی. کیوں نہیں ہے؟ پیسے بھی اکٹھے کیے ہیں، کل صبح بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے. قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں، قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. آپ سینٹ میں لپیٹ دیا نا سینٹ کو. قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. قومی اسمبلی کا ہوتا وہ بھی کوئی کہانی سنا دیتا. اجلاس نہیں سر، 1 دن کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا. دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سانحے ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے. یہی پلیٹ فارم ہے، اور تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان کے پاس. ابصار صاحب دیکھیں، ہمارے باتیں آپ نے کہا ہم کرتے ہیں، باتیں کیوں نہیں کرتے؟ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. اس وقت جو ہمیں کرنا چاہیے وہ عمل ہے، اور عمل نہیں کر رہے. جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ڈینگی سیاستدان، انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے. ڈینگی سیاستدان ہے، میں سیاستدان نہیں کہوں گا، سیاستدانوں کو بڑا آسان ہے یہاں بٹھا کے آپ ان کے ساتھ دیکھیں کتنا کیا کچھ کر رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں. کوئی وہ جو این ڈی ایم اے کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، جرنیل کو کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ کیا کر کے گئے تم اس ملک میں سیلاب زدگان کے ساتھ، اور پچھلے سال، اور وہ جو زلزلے والے لوگ تھے ابھی تک ان کو کوئی نہیں پوچھتا وہ کدھر کیا کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے مجھے کسی نے ایک دن کہا کہ سندھ کے لوگ 1 سال میں، غریب لوگ 1 سال میں 2 دفعہ اجڑ گئے ہیں. پچھلے سال بھی سیلاب میں اجڑے، ابھی وہ گھر واپس نہیں گئے تھے کہ پھر سیلاب آ گیا. اس ملک میں کبھی کوئی سیٹھ، کبھی کوئی جاگیردار، کبھی کوئی جرنیل زندگی میں 1 دفعہ بھی اجڑا؟ نہیں اجڑتے نا. تو غریب آدمی تو 2 دفعہ اجڑ گیا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ابھی انہوں نے 4 کروڑ کا وزیر اعظم نے دیا، ذکر کیا، کوئی احسان کیا؟ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہمیں نہیں دیں گے تو کیوں نہیں دیں گے؟ دوسری بات یہ کہ 28 ارب روپیہ وزیر اعظم کے ثواب دیدی فنڈ میں پڑا ہوا ہے. 28 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے.
کس لیے ہے؟ اس لیے کہ فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو، فلانے پروجیکٹ میں لگا دو، لگائے نا اس کے اوپر، بالکل وزیر اعظم بھی لگائے، سیلاب پہ دے نا. جو آپ اشتہار چھاپ رہے ہیں اتنے اتنے مہنگے اخباروں کو دے کے کہ جی ہمیں فنڈ میں جمع، اپنے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے، اس فنڈ اپنے پیسے ایک میں سے نکال کے دوسرے فنڈ میں ڈال دیں، لوگوں کو دیں. کیوں نہیں دیتے؟ پچھلے سال سیلاب کے پیسے لوگوں کو ابھی نہیں ملے. یہ ڈینگی کی بات ڈینگی سیاستدانوں کی ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد فوراً بات پوری کر لوں. ایک تو پہلی بات تھی کہ ادارے تباہ کر دیے گئے اس ملک میں جان بوجھ کے، وہ بنے نہیں. دوسری بات، ڈینگی سیاستدانوں کو عوام جب تک مچھر بن کے ڈینگی کے نہیں چپٹیں گے نا تب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح شیخ رشید کو عوام نے احتساب کیا اور انہیں نہیں ایم این اے بنایا نا، پوری قوم کو، اپنے تمام سیاستدانوں کو اگلے الیکشن میں اسی طرح احتساب کرنا چاہیے اور ڈینگی صحافیوں کو بھی لڑنا چاہیے. ہاں بالکل لڑنا چاہیے. بالکل. اور شیخ صاحب سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ڈینگی صحافیوں کا بتائیں، یہ خود انفارمیشن منسٹر ہیں، کس کس کو لفافے دیتے تھے؟ لفافے کس کس کو دیتے تھے بتائیں نا. یہ ایک الگ بتائیں. بیٹھے میں کہہ رہا ہوں پوری قوم سن رہی ہے، بتائیں، بولیں سچ کیمرے کے سامنے بولیں. آپ اب کھڈے لائن لگے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں نا. اگر کسی جگہ پہ ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے آپ سے زیادہ ٹیکس آج بھی دیتا ہوں اللہ کے فضل، اللہ کے فضل سے. میں ریلیکس کر رہا ہوں نا، یہ نہ کھڈے لائن لگے. اچھا چلے میری ضمانت نہیں، بریک لینی ہے مجھے. اللہ کا شکر ہے مجھ پہ. یہ محبت بڑا شکوہ وہ کر رہے ہیں. بہرحال ایک چھوٹے سے بریک لے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب جا کے پنجاب میں کھڑے ہو جائیں، ڈینگی کا مقابلہ کریں. ڈینگی ان پہ حملہ نہیں کر سکتا، انہیں کاٹے گا خود مرے گا، یقین کریں. یہ کھڑے تو ہو جا کے. بہرحال عوامی لوگ ہیں اور عوام کی بات کر رہے ہیں سب لوگ. شیخ صاحب ہوں، مشاہد صاحب ہوں، آسمہ ہوں، اور ہمیں فخر ہے ابصار صاحب ہوں. یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں جن کا عوام سے رابطہ رہتا ہے اور یہ عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. کاش کے جرنیل بھی آئے اور ہم ان سے بھی سوال پوچھیں اسی طرح سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، لوگوں کی آواز بھی سنائیں گے اور تھوڑی سی کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.